لحن داودی کی کوئی لے ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت آوازوں اور نغموں میں خدا و رسول اور صحابہ و اہل بیت کی شان دل پذیر انداز میں سن لی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو بس آپ سے توجہ کا طالب ہوں، کیا بات۔ چند ایک معروضات چند منٹوں کے اندر۔ پہلی بات بلا تمہید آپ سے یہ ہے کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوشی کا سماں ہے۔ محترم وقاص طارق صاحب یہاں بلڈنگ پلازا تعمیر کر رہے ہیں، جس کی نگرانی انتظام انصرام محترم حاجی ٹھیکیدار صاحب فرما رہے ہیں۔ بلا شبہ جب سے کائنات بنی ہے تو مکان کی ضرورت ہوتی ہے مکین کو، اور جو مکین نہ ہو اسے مکان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ لا مکان پر ہے، اسے مکانوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے بھی انسانیت کی بقا بہبود فلاح کے لیے جو سطح زمین پر سب سے پہلا گھر بنایا ہے، اس گھر کا پھر حوالہ دیا ہے قرآن میں کہ وہ مکہ شریف ہے، وہ بیت اللہ شریف کی بلڈنگ ہے جو اس سطح زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پہلے فرشتوں نے بنائی، پھر آدم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی عمالقہ، ابراہیم، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہم بلڈنگ جس کا طواف کرتے ہیں، یہ بلڈنگ سلطان عبد المجید اتاترک کے دور مملکت کی بنی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ بلڈنگ کا ہونا، پھر بلڈنگ کا مضبوط ہونا اور بلڈنگ کا توانا ہونا، یہ شریعت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ پھر کیسی بلڈنگ کا ہونا جس کے اندر قدرتی ہوا بھی ہو اور قدرتی دھوپ بھی جس بلڈنگ کے اندر تک پہنچ سکے۔ جناب محترم، انسانوں کی ضروریات میں یہ شامل ہے۔ پھر جس وقت میں کائنات کے اندر نظر دوڑاتا ہوں تو آغاز ہر چیز کا ہوتا ہے، اور آغاز پر ہر دور، ہر ملک، ہر ملت کا اپنا رواج ہے کہ انہوں نے آغاز کیسے کرنا ہے۔ کچھ لوگ تالیاں اور سیٹیاں بجا کر کسی چیز کا افتتاح کرتے ہیں، کچھ دیگر ناز و انداز کے ساتھ چیزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس انداز سے خوش بخت ہیں کہ ہم آغاز کے موقع پر نام خدا اور نام رسول لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری خوش بختی ہے ایز مسلمان، ایز پاکستانی، ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کے آغاز کے موقع پر خدا اور رسول کا ذکر کریں اور کر رہے ہیں۔ دوسری گزارش آج کے سبقوں میں سے سبق کی یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں ایک کام مسلمانوں کا اجتماعی پیش آیا، جسے آپ جنگ خندق کہتے ہیں۔ وہاں پتھر کاٹنے پڑتے تھے جناب، وہ بھی ایک کام تھا، اگرچہ وہ مٹی اکھاڑ کر کے دوسری جانب کرنی تھی، لیکن کام تھا۔ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تربیتی سبق آپ کے لیے یہ چھوڑوں گا کہ سارے مزدور ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک صاحب کو دیکھا
جن کا اسم گرامی عمار رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، ٹیلنٹ کو دیکھ کر کے خوش ہونا کہ کون سا مزدور کتنا کام کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو کون کس طرح نبھا رہا ہے، یہ جناب پیغمبرانہ سنت ہے۔ میں کبھی ہیلپ کروانے کے لیے دوست احباب آتے ہیں، میں اور آپ دعا کے لیے شامل ہوئے ہیں کہ اللہ کرے یہ بلڈنگ جب تک قائم رہے، حوادثات زمانہ سے محفوظ رہے۔